نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے، جس حال میں بھی ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشی والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ زندگی عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج جس دور میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، جی رہے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ ہم اور ہمارے جتنے بھی راز ہیں، ہماری جتنی بھی خوشی کی باتیں ہیں، ہمارے راز ہیں، چاہے وہ مالی ہوں، شادی بیاہ کے اعتبار سے ہوں، جاب ملازمت کے اعتبار سے ہوں، ویزے کے اعتبار سے ہوں، یا مختلف ہمارے راز ہوتے ہیں، خوشی کی باتیں ہوتی ہیں، خوشی کے موقع ہوتے ہیں، تو ہمیں ان رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کو ہمیں چھپا کر رکھنا چاہیے، اور ایسے رازوں کو خصوصیت کے ساتھ سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، پرنٹ میڈیا کی زینت نہیں بنانے چاہیے۔ پیارے سامعین، ایک وہ دور تھا جب کوئی بندہ اپنے راز کی بات، اپنی خوشی کی بات اور اپنی اہم بات کسی کے سامنے ذکر کرتا تھا تو آگے والا بندہ پوری دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اس بات کو سن کر اس کے مطابق اس کو اچھا مشورہ اور اچھی رائے دیتا تھا، اور لوٹتے وقت یہ بتانے والا شخص ڈھیروں دعائیں اس سے سمیٹ کر لوٹتا تھا۔ کیوں؟ یہ وہ دور تھا کہ جب مکان کچے ہوتے تھے لیکن محبت، ایمان اور دل یہ بہت ہی پکے ہوتے تھے۔ اور ایک آج کا دور ہے، آج کے دور میں، جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں، اس دور میں مخلص اور مخلصین بہت ہی کم ہیں، حاسد اور حاسدین بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس دور میں ہمیں چاہیے کہ ہماری جتنی بھی راز کی باتیں ہیں، مثلا ہمارا ویزے کی بات ہے، ہمارا کوئی کاروبار ہم نے شروع کرنا ہے، شروع کیا ہوا ہے، یا ہمیں کہیں سے پیسے آنے لگ گئے ہیں، یا کوئی ہم دکان لینا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی ہماری جو راز کی بات ہے، شادی بیاہ کے موقع ہوتے ہیں، راز کی خوشی کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہمیں واٹس ایپ سٹیٹس، فیس بک اور فیس بک سٹوری، ان چیزوں کی زینت نہیں بنانا چاہیے۔ جب یہ ہماری راز کی باتیں ان چیزوں کی زینت بنتی ہیں تو حاسدین کی نظریں اور شریر لوگوں کی نظریں جب ان کے اوپر پڑتی ہیں، وہ ہمارے تمام منصوبوں کو، تمام خوشی کی باتوں کو، تمام خوشی کے رازوں کو جلا کر راکھ بنا دیتے ہیں۔ پھر ہم روتے رہتے ہیں کہ مولانا صاحب دعا کریں، ہم نے گھر بنایا تھا، بہت پیارا بڑا خرچہ کیا، لیکن وہ گھر راس نہیں آیا، ہمارے لیے گھر اچھا ثابت نہیں ہوا۔ مولانا صاحب دعا کریں، بہو لائی تھی، بہت اچھی بہو تھی، لیکن بہو کا قدم رکھنا تھا، ہمارے سارے حالات چینج ہو گئے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ مولانا صاحب، اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت بیٹا دیا تھا، واٹس ایپ سٹیٹس پہ ہم نے اس کی جو ہے نا پکچریں، تصویریں اور اس کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ٹھیک ٹھاک بیٹا تھا، بس بیمار پڑ چکا ہے، آنکھیں ہی نہیں کھولتا۔ مولانا صاحب، ہمارا کاروبار بہت عروج پہ تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ پھر ایسے ہم رونا روتے ہیں۔ پیارے سامعین، اگر آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی خوشی ملی ہے، کوئی خوشخبری ملی ہے، کوئی جاب ملازمت یا کوئی اور خوشی کی نیوز آپ کو ملی ہے، اس کا تذکرہ خصوصیات کے ساتھ ہرگز مت کریں۔ اسی کی طرف ہمیں قرآن مجید بھی رہنمائی کرتا ہے کہ حاسدین سے اپنے رازوں کو، اپنی خوشی کے موقعوں کو، خوشی کی باتوں کو چھپاؤ۔ چنانچہ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ جب انہوں نے خواب دیکھی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں اور یہ میرا بیٹا بھی کوئی معمولی بیٹا نہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ اپنی خواب کا تذکرہ آپ کے جو دوسرے بھائی ہیں ان کے سامنے ہرگز نہ کرنا، ٹھیک ہے۔
ورنہ وہ آپ کے خلاف کوئی چال چلیں گے، کوئی منصوبہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، کنویں میں پھینکے گئے، کیسے کیسے جو ہے نا مصیبتیں اور پریشانیاں ان کے اوپر آئی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان، لوگوں سے چھپا کر اپنے مقاصد کی کامیابی کے لیے مدد طلب کیا کرو۔ فإن كل ذی نعمت مقصود، بے شک ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے، یعنی ہر وہ شخص جس کے پاس نعمت ہوتی ہے اس کے حاسدین بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے پاس جو مقاصد ہیں، خوشی کی باتیں ہیں، خوشی کے جو مواقع ہیں، تو چھپ کر اللہ رب العزت کی مدد طلب کرو، چھپ کر جو ہے نا اپنے مقاصد میں لگے رہو اور حصول کے لیے دعائیں مانگتے رہو۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، کیا فرمان ہے، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، سرک اسیرک، آپ کا جو راز ہے وہ آپ کا غلام ہے، یعنی جب تک آپ نے راز رکھا ہوا ہے اس وقت تک وہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو بھی کریں، جیسی بھی کریں وہ کر سکتے ہیں۔ فَإِن تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ أَسِيرُ، اگر آپ نے اس راز کی بات کو، خوشی کی بات کو، اس نعمت کو جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اب وہ آپ کا راز نہیں ہے، صِرْتَ أَسِيرُ، آپ اس کے غلام بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ کو اللہ رب العزت نے جو خوشی دی ہے، جو نعمت دی ہے، جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، جاب ہے، ملازمت میں ہے، پیسہ ہے، دکانیں ہیں، سب کچھ ہے، آپ چھپ کے جو ہے نا اللہ سے مدد طلب کریں، اور واٹس ایپ، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، کسی بھی میڈیا کے ذریعے اس کو اشر نشر نہ کریں، ورنہ آپ حاسدین اور شریر لوگوں کی نظریں اسے جلا کر راکھ بنا دیں گی، پھر آپ روتے پھریں گے، پھر وہ خوشی آپ کے لیے راحت اور سکون کے بجائے آپ کے لیے درد سر اور عذاب بن جائے گی۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، ہمیشہ اپنے رازوں کو چھپا کر رکھیں اور ان کو واٹس ایپ اسٹیٹس اور سٹوری اور فیس بک پر اور ان چیزوں کی نظر نہ کریں۔ جب تک آپ اپنے رازوں کو چھپا کر اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنے کام میں لگے رہیں گے، آپ کامیاب بھی ہوتے رہیں گے اور آپ کو مزید ترقیاں بھی ملیں گی۔ جب آپ لوگوں کے سامنے ان کو بیان کرنا شروع ہو جائیں گے تو وہ کام بجائے ترقی کرنے کے تنزلی کی طرف جائے گا اور آپ کو ہمیشہ مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیارے سامعین، مجھے اجازت دیجیے، اپنے رازوں کی حفاظت کیجیے، اپنی خوشی کے موقعوں کی حفاظت کیجیے۔ اللہ حافظ۔